किसी साधु महाराज को बुलाकर दिखाना होगा, वरना इनकी जान खतरे में पड़ जाएगी, रामदास ने कहा। और अगर ऐसा हुआ तो ये कहीं पुलिस केस न बन जाए। इनके रिश्तेदार और पुलिस आपकी खाल उतार देगी। रामदास गलत नहीं कह रहा था। उन्हें खौफ और खदशा था कि अगर वाकई शाम मिजारी को कुछ हो गया तो एक तरफ खजाने का जिन इनकी जिंदगी अजीरन कर देगा, तो दूसरी तरफ पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके न सिर्फ अवलाक में बंद कर देगी, बल्कि जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके थाने ले जाएगी तो दुनिया देखेगी कि इनके हाथों में हथकड़ियां लगी हैं। ये किस कदर जिल्लत और रुसवाई की बात होगी। इलाके का थानेदार इनका दुश्मन था। रामदास जी, अब आप ही इस मुश्किल का कोई हल निकालें। मैं किसी साधु और गुरु को नहीं जानता जिनकी खिदमत हासिल कर सकूं। वो कांपते हुए लहजे में बोले। रामदास किसी गहरी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के बाद कहने लगा, यूं तो साधु महाराज वगैरह की कोई कमी नहीं, हर शहर और कस्बे में भरे पड़े हैं। अलबत्ता माल मवाड़ी में एक साधु महाराज रहते हैं। वो बड़े पाए के हैं, वही कुछ कर सकते हैं। इनकी खिदमत हासिल की जा सकती हैं। रामदास उसी वक्त रंजीत सिंह राव को हमरा लेकर मालवाड़ी रवाना हो गया। इत्तेफाक और इनकी खुशकिस्मती थी कि साधु महाराज घर पर मिल गए। रामदास उन्हें हालात बताने लगा। वो कुछ देर सुनते रहे और फिर इसकी बात दरमियान में काटते हुए कहने लगे, मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। खेत से खजाना निकालने के बाद एक पुजारी जिसका नाम शाम मिजारी है, वो बेहोश पड़ा हुआ है। लेकिन मैं बता दूं कि अब वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। इसकी मौत यकीनी है। क्या आपको किसी की मौत का इल्म हो जाता है? रामदास ने डरते डरते पूछा। हाँ, क्यों नहीं, तू मुझे क्या समझता है? वो बिगड़ के बरहमी से बोले। इनके चेहरे पर एक जलाल सा आया। मैं तुम दोनों की मौत के बारे में भी बता सकता हूँ कि किस लम्हे, कब और किस दिन आएगी। मैं 200 बरस की उम्र का हो चुका हूँ, लेकिन देखने में 60 बरस का लगता हूँ। बेतुके सवाल मुझसे ना करो। क्षमा कीजिए महाराज, गुस्ताखी और बेअदबी हो गई। वो उनके पैर पकड़ते हुए बोला, बाबा, हम आपकी पनाह लेने आए हैं। भगवान के लिए कुछ कीजिए। आप शाम मिजारी पुजारी को जिस तरह भी मुमकिन हो सके बचा ले। अगर वो मर गए तो हम भी जीते जी मर जाएंगे, क्योंकि पुलिस न सिर्फ रंजीत सिंह राव बल्कि मुझे भी अंदर कर देगी। तुम इतनी मन्नत समाजत कर रहे हो तो मैं चलता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो रूखे लहजे में बोले। हमें आपकी हर शर्त मंजूर है साधु महाराज। रामदास ने उनके चरणों को इस तरह बोसा दिया जैसे वो देवता हूँ। मुझे 50,000 चाहिए, उन्होंने कारोबारी लहजे में कहा। इनमें 50 रुपए भी कम नहीं लूंगा। 50,000 रुपए। रंजीत सिंह राव उछल पड़े। ये कोई मामूली रकम नहीं थी। मेरे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है, कुछ तो रहम करें। वो गड़गड़ाए। तो फिर जा, तुझे जो खजाना मिल रहा है इनसे पुलिस को खिला पिलाकर लाश को कहीं दबा दे। इस तरह मामला रफा दफा हो जाएगा, तुझ पर आंच भी नहीं आएगी। साधु जी को तैश आ गया। इनकी बात सुनकर रंजीत सिंह राव हवास बाख्ता हो गए। इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये साधु खुद गर्ज और लालची ही नहीं, कीना फितरत भी है। वडेकर बाबा और राकेश बाबा ने तो इनसे 1 रुपया भी नहीं लिया था, सिर्फ अमल के लिए सामान मंगवाया था। वो खौफ के आलम में सोचने लगे कि खजाने के आजाद होने में अभी 3 माह का अरसा है। क्यों ना वो किसी के इल्म में लाए बगैर कोई हीरा या सोने का डल्ला निकाल ले। शाम मिजारी ने इनसे कहा था कि एक हीरा 23 लाख की मालकियत का है और सोने का डल्ला 10 लाख का। फिर रकम लाकर इस साधु महाराज के मुंह पर दे मारे। मगर फिर ख्याल आया कि शाम मिजारी ने उन्हें सख्ती से ताकीद की थी कि किसी ने घड़े को छुआ और इसके अंदर हाथ डाला तो खजाना मट्टी बन जाएगा। रामदास को इनका जर्द चेहरा और आंखों में वीरानी नजर आई, तो इसने साधु महाराज से कहा, 50,000 की रकम बहुत ज्यादा है साधु महाराज। ये तो शहर के बड़े कारोबारी आदमी हैं। 50,000 रुपए इनके नजदीक 50 रुपए हैं।
ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ان کے پاس لاکھوں ہوتے تھے۔ رام داس نے ان کی سفارش کی۔ کالے جادو نے ان کا کاروبار تباہ کر دیا۔ آپ نے اپنے علم سے معلوم کر لیا ہوگا، لہٰذا آپ کچھ تو رعایت کر دیں، بڑی کرپا ہوگی۔ میں 20 روپے بھی کم کرنے پر تیار نہیں ہوں۔ وہ برافروختہ ہو گئے۔ یہ خزانہ جو مفت تمہارے ہاتھ لگ رہا ہے، ایک طرح سے، کیا تم 1 لاکھ بھی ہر ماہ کاروبار میں کما سکتے ہو؟ رنجیت سنگھ راؤ نے سوچا کہ سادھو صحیح کہہ رہا ہے۔ پھر انہوں نے بڑی عاجزی سے کہا، رقم کا فوری بندوبست کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ کل شام تک مجھے مہلت دیں تو میں پوری رقم آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سادھو مہاراج کو جیسے ان کی بات کا یقین آ گیا۔ وہ اٹھتے ہوئے تلخ لہجے میں بولے، فوراً چل دے، ورنہ تیرا ستیہ ناش ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ رنجیت سنگھ راؤ نے سکون و اطمینان کا سانس لیا۔ انہوں نے کرینہ کے زیورات بیچنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ عورت کو زیورات سے جتنی محبت ہوتی ہے، انہیں اس کا اندازہ تھا۔ اگر وہ کرینہ کو خزانے کے بارے میں اعتماد میں لیتے تو وہ زیورات دینے میں پس و پیش نہیں کرتی، لیکن وہ کسی وجہ سے اس کو اعتماد میں نہیں لینا چاہتے تھے۔ ان سوچوں کے گرداب میں گھر پہنچے تو شام مزاری بے ہوشی کی حالت میں ہی تھا۔ سادھو جی نے رام داس اور جے سنگھ کو کمرے سے نکال کر دروازہ بند کر لیا۔ دونوں کمرے کے بند دروازے کے باہر بیٹھے تھے کہ انہوں نے محسوس کیا کہ ایک مرد اور عورت آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک دم سے گہرا سکوت چھا گیا۔ پھر چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا۔ وہ مرد اور عورت تو انہیں نظر نہ آئی، البتہ انہوں نے شام مزاری کو ہوش میں آتے دیکھا۔ اسے نارمل حالت میں دیکھ کر انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں شام مزاری بھلا چنگا ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دوسرے دن انہوں نے ایک کاروباری دوست سے قرض لے کر سادھو جی کو رقم دے کر رخصت کیا۔ اگرچہ کرینہ نے انہیں اپنے سارے زیورات دے دیے تھے کہ انہیں فروخت کر کے رقم وقت ضرورت کے لیے رکھ لی جائے، کیونکہ اس نے کچھ زیورات اور ہیرے دیکھے تھے جن کی آب و تاب کے سامنے اس کے زیورات کوڑیوں کے بھی نہیں تھے۔ سادھو مہاراج کے ہمراہ رام داس اور شام مزاری چلے گئے۔ کوئی 1 ہفتے بعد شام کے وقت شام مزاری اکیلا ہی رنجیت سنگھ راؤ کے گھر پہنچا۔ اس رات جے سنگھ راؤ کرینہ اور شام مزاری کے ساتھ کھیت پر پہنچے۔ دیوی کی پوجا کی۔ اس بار پوجا میں شام مزاری دونوں کو شریک کر لیا۔ سیاہ مرغی پینٹ دینے کے بعد اس نے پھر لیمبوؤں کو ادھر ادھر دوڑنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کرینہ بونچکی ہو کر یہ تماشا دیکھنے لگی۔ اسے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ اس کو اس راز میں شریک کر لیا گیا تھا جس کے لیے اس کے پتی پریشان اور فکر مند تھے۔ لیمبو ایک رقاصہ کے انداز میں ناچتا تھرکتا اور دیوانہ وار بل کھاتا اور لہراتا اور جھومتا ہوا ایک مقام پر رک گیا۔ اس جگہ کھدائی کر کے خفیہ خزانے کو برآمد کرنے کا دوسرا مرحلہ بھی بخیر و عافیت طے کر لیا گیا، یعنی سونے سے بھرا گڑھا بغیر کسی دشواری کے نکال لیا گیا۔ اب ان کے ہاں خزانے سے بھرے 2 گھڑے موجود تھے۔ دوسرے گھڑے کو پہلے گھڑے کی طرح بند کر کے کمرے کو قفل لگا دیا تھا۔ شام مزاری نے خفیہ خزانہ برآمد کرنے کے عوض سے 23,000 کی رقم وصول کی۔ شام مزاری اپنے وعدے کے مطابق 5 دن بعد حاضر ہو گیا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ لکشمن نامی ایک لڑکا تھا جس کی عمر 17-18 برس کی ہوگی۔ وہ اسے معاون کے طور پر لایا تھا۔ اس رات شام مزاری رنجیت سنگھ راؤ کے گھر کے تمام افراد کو لے کر کھیت پر پہنچا۔ پھر حسب سابق دیوی کی پوجا ہوئی، سیاہ مرغ کو بینٹ چڑھایا گیا، پھر لکشمن کھدائی کرنے کا کام کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی گھڑا نظر آ گیا۔ لکشمن نے ہاتھ بڑھا کر گھڑا نکالنے کی کوشش کی اور ایک دم سے دور جا گرا اور پھر اس طرح تپنے لگا جیسے اس کے سینے میں تیز دھار خنجر اتر گیا ہو۔
وہ سینہ دبا کر سنبھلنے کی کوشش کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد اسے خون کی کیح ہوئی اور وہ کسی زخمی پرندے کی طرح پڑپڑاتا ہوا ٹھنڈا ہو گیا۔ شام مزاری نے اس کی نبض ٹٹولی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ تو مر گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ میں اس کے باپ کو کیا جواب دوں گا؟ اس نے سراسیمہ ہو کر دہشت زدہ لہجے میں کہا۔ رنجیت سنگھ راؤ کو اپنے دل کی حرکت بند ہوتی محسوس ہوئی۔ ہائے رام، ان کی ماں اور کرینہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ان کے عفان خطا ہو گئے تھے۔ کاجل اور رانی ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہی تھیں۔ ان کے چہرے خوف سے سفید پڑتے چلے گئے تھے۔ یوں کاجل ایک دم سے زوردار قطع رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ پجاری جی، اب کیا ہوگا؟ یہ آپ نے ہمیں کس عذاب میں جھونک دیا ہے؟ ان کی ماتا جی نے لڑکھڑاتی زبان میں کہا۔ خوف و دہشت سے ان کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، شام مزاری نے انہیں دلاسا دیا۔ پھر اس نے تیزی سے ان سب کے گرد ایک دائرہ کھینچ دیا۔ کوئی بھی اس دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرے، اس نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ مگر یہ لڑکا مرا کیسے؟ رنجیت سنگھ راؤ نے مرتعش لہجے میں سوال کیا۔ اسے اس جن نے مار ڈالا جو خفیہ خزانے پر پہرا دے رہا تھا، شام مزاری نے تشویش سے جواب دیا۔ ہم یہ بات اس کے باپ کو تو بتا سکتے ہیں، رنجیت سنگھ راؤ نے کہا۔ ان کا لہجہ بے جان سا ہو رہا تھا کہ ہم نے اسے نہیں مارا ہے۔ لیکن ہماری بات کی سچائی کون تسلیم کرے گا؟ شام مزاری بولا۔ ہم سب اس کی اچانک اور غیر متوقع موت کے گواہ ہیں، اور تم بھی اس بات کے گواہ ہو۔ تمہاری گواہی کو اسی لیے بھی تسلیم کر لیا جائے گا کہ تم بڑے مندر کے پجاری ہو۔ رنجیت سنگھ راؤ نے کہا۔ تمہاری جو عزت اور قدر ہے وہ ہماری کہاں؟ پولیس کے نزدیک کسی کی گواہی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ صرف ٹھوس ثبوت چاہتی ہے۔ وہ مایوسی سے بولا۔ کچھ دیر تک دونوں آپس میں خسر پھسر اور صلاح و مشورہ کرتے رہے۔ آخرکار یہ فیصلہ کیا گیا کہ پڑوس کے کھیت میں جو پرانا کنواں ہے، لاش اس میں پھینک دی جائے۔ شام مزاری خود ہی لاش کو کھینچتا ہوا کنویں تک لے گیا، کیونکہ باقی لوگ تو دائرے سے نکل نہیں سکتے تھے۔ چند لمحوں بعد انہوں نے رات کے گہرے سناٹے میں لاش کنویں میں گرنے کی واضح آواز سنی تو سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ شام مزاری نے واپس آ کر فوراً ہی وہ گھڑا باہر نکال لیا۔ اس نے گھڑے کے اندر ہاتھ ڈال کر باہر نکالا تو اس کی مٹھی میں جواہرات اور ہیرے اپنی آب و تاب دکھا رہے تھے۔ خزانہ دیکھ کر وہ سب موت کے اس سانے کو بھول گئے جو آدھے گھنٹے پہلے پیش آیا تھا۔ شام مزاری نے گھڑے کو بورے میں بند کیا اور حسب معمول ان کے گھر کی دوسری منزل پر احتیاط سے رکھ دیا۔ شام مزاری 2 دن تک ایک معزز مہمان کی طرح ان کے گھر رہا۔ کاجل اور رانی طرح کے کھانوں سے اس کی خاطر مدارت کرتی رہیں۔ اب انہیں گرو مہاراج کا انتظار تھا۔ یوں بھی گرو مہاراج نے کہا تھا کہ 3 ماہ تک یہ خزانہ فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ وہ 2-1 دن میں آنے والے تھے، اسی لیے شام مزاری ان کے ہاں ٹھہر گیا تھا۔ 2 دن بعد دوپہر کے کھانے کے بعد وہ پہلی منزل کے کمرے میں جا کر سو گیا اور رنجیت سنگھ راؤ کھیتوں پر چلے گئے کہ 2 بجے کے بعد کسی نے زور سے دروازے پر دستک دی۔ کرینہ نے دروازہ کھولا۔ اسے بڑا غصہ آیا تھا۔ آج تک کسی نے اس بدتمیزی سے دستک نہیں دی تھی۔ جب سے خزانے کا چکر چلا تھا تب سے نوکروں کی چھٹی کر دی گئی تھی۔ اگر کسی ملازم پر بھروسہ کیا جاتا تو خزانے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیل جاتی۔ ایک اجنبی کو دروازے پر دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ اجنبی دراز قد اور مضبوط جسم کا مالک تھا، جیسے فوجی ہوتے ہیں۔ اس کا چہرہ باروب اور شخصیت ایسی سیر انگیز تھی کہ وہ مرعوب سی ہو گئی۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ کرینہ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میرے پتی گھر پر نہیں ہیں۔ وہ شخص جس کا نام شام مزاری ہے وہ کہاں ہے؟ وہ پہلی منزل پر سو رہے ہیں۔
करीना ने उसे शाम मिजारी का साथी समझकर जवाब दिया। आप मुझे उस शख्स के पास ले चलें, उसने बड़ी शाइस्तगी से कहा। करीना ने चौंके उसे शाम मिजारी का साथी समझा था, इसीलिए उसे लेकर पहली मंजिल पर पहुंची। उस शख्स ने शाम मिजारी को जूती की ठोकर मारी जैसे ये पुलिस का आदमी हो और बोला, उठ बेखबीस। शाम मिजारी नींद से बड़बड़ाकर उठ बैठा तो उस शख्स ने इसके बालों को मुट्ठी से पकड़ लिया। कौन हो तुम? शाम मिजारी ने सख्त लहजे में कहा। मेरे बाल तो छोड़ो। मैं कौन हूँ अभी बताता हूँ, इसने तड़कते लहजे में जवाब दिया और फिर लातों, जूतों और घोंसों से इसकी मुरम्मत शुरू कर दी। तुम कौन हो और मुझे क्यों मार रहे हो? शाम मिजारी ने मुजामत करते हुए हंसियाने लहजे में बोला, बकवास बंद कर जलील कमीने। वो शख्स गरजा, क्या मैं तुझे नहीं जानता हूँ कि तू कौन है और क्या क्या धंधे करता फिरता है? मैंने कुछ नहीं किया, आपको गलत फहमी हुई है। शाम मिजारी ने सहम कर कहा। बकवास बंद कर, वो शख्स गरजा, फिर झुककर इसकी गिरबान मजबूती से पकड़ लिया। आज सवेरे लक्ष्मण के बाप ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि तुम 2 दिन पहले इसके बेटे को साथ ले गए और उसे कत्ल करके उसकी लाश कहीं छुपा दी है। मैं सीआईडी इंस्पेक्टर हूँ। आप कुछ समझे महाराज? शोर सुनकर काजल और रानी भी वहां आ गई थी। सीआईडी इंस्पेक्टर का नाम सुनते ही शाम मिजारी की सीटी गुम हो गई। उसका चेहरा एकदम से पक हो गया। करीना ने लड़कियों के करीब होकर इनसे सरगोशी में कहा, तुम दोनों जल्दी से जाओ और अपने पिताजी को साथ लेकर आओ। ये एक नई उस्ताद नाजिल हो गई है।